اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں لیکچر نمبر 24 اور 24واں سپارہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا پارہ بھی 24 ہے۔ کیا مضامین ہے اس سپارے میں، کون سی صورتیں ہیں، کیا خاص احکامات آج جن پر ہم بات کریں گے، پہلے اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کو سناتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر میں جس کی ابتدا ہم 23ویں سپارے میں کر چکے تھے، اس کا وقت کیسا یہاں پر ہے، انسانوں کے دو فریق یعنی مومن اور کافر، یا وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے تکذیب کر دی، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ بشارت دے دی گئی، یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو شخص تائب ہونا چاہے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر اس صورت میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ پر باندھنا ہے یقیناً وہ شرک ہے، اس کا سختی کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کر کے اس سے ممانعت اس کی گئی، اہل تقویٰ کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ زمر یہاں پر ختم ہو جائے گی مضامین پر۔ پھر قرآن پاک میں 24ویں سپارے میں جو اب اگلی صورت ہے سورہ زمر کے علاوہ، اس کا ایک نام تو سورہ مومن ہے اور ایک نام اس کا سورہ غافر ہے۔ تو دونوں ناموں کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اکثر قرآن پاک میں کہیں پر اس کا نام سورہ مومن ہوتا ہے، کہیں غافر بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، صورت کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام الہی کی ہر صورت کی ابتدا میں خاص طور پر جو تعریف فرمائی ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس قرآن پاک کی اس سپارے میں یہ ایک اور بات، سورہ غافر میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم صفات کو ایک ہی آیت میں 4 صفات کو اکٹھا بیان فرمایا گیا، اور اہل ایمان کے لیے فرشتوں کا دعا کرنا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر کفار اور فجار کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا اور کیا ان کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن، اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو انکار کرتے تھے، لیکن آخرت میں عذاب دیکھ کر جیسے وہ پھر جائیں گے، اور اس وقت جو وہ خواہشات اپنی ظاہر کریں گے اور درخواست کریں گے ایمان لانے یا دنیا میں جانے کی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر جہنم یا دوزخ کے داروغوں کا کیا مکالمہ ہوگا اور وہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہے، اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ہر شخص اپنی کمائی کا بھرپور بدلہ پائے گا۔ ظلم اور سرکشی کے واقعات تذکرہ کیے گئے۔ پھر ایک خصوصی طور پر بندہ خاص یعنی ایک مومن بندے کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر فرعون سے ریلیٹ اس واقعے کو کیا جا رہا ہے جو پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ فرعون جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دے دی گئی تھی اور جس کو بہت سی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی، اور ہوتا یہی ہے جو ہمیں یہاں ان واقعات سے سبق مل رہا ہے کہ انسان کو نعمتوں کی کثرت سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جب ان کی نعمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، جب ان کا اختیار بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں اور شیطان کا آلہ کار بن کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی موسیٰ علیہ السلام سے جو لڑائی تھی اور پھر فرعون کا جو انجام تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کائنات سے توحید باری تعالیٰ کے دلائل پیش کیے گئے، خود انسان کی تخلیق سے کہ کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو، اور پھر ناقص عمر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ موت اور زندگی کا خالق وہ ہے، یہ بھی اس میں بتایا گیا۔ ہم سے پہلے یا جو مخاطبین قرآن تھے، اہل عرب، اہل مکہ یا قریش والے، ان سب سے پہلے بھی جو قومیں آنے والی تھی، ان میں سے جس نے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا کہ مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی سب ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ فصلت۔ سورہ فصلت بھی ہے، اور آپ اور کیجئے گا کہ اس میں آپ کے قرآن پاک میں جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن پاک کا نسخہ، اس میں سورہ حامیم سجدہ بھی نام ہوگا۔ دونوں نام اس صورت کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور حامیم سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
قرآن پاک کی عظمت پر بات کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں میں سے اس صورت میں بھی قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، جو نعمتیں خصوصی طور پر قوم عاد کو عطا کی گئی تھی، جیسے ان کو صحت جسمانی بہت عطا کی گئی تھی، تندرستی تھی، خوشحالی تھی، فراوانی تھی، انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری میں لگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون تو یہی ہے کہ جب اتنی کثرت سے نعمتیں عطا کر دی جائیں پھر بھی انسان اللہ کی طرف نہیں لوٹتا تو پھر عذاب ہی اس کا مقدر، اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان پر بھی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ اس سے الگ ہے، اس سے سوا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفار اور فجار کے اعمال کی گواہی خود ان کے اعضاء دیں گے، یعنی انسانی اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے قیامت کے دن اور سچ بتا دیں گے کہ کس نے کیا عمل کیا۔ پھر مومنین کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع رکھتے تھے، قابو میں رکھتے تھے، قیامت کے دن جب ان کا فیصلہ جنت کی صورت میں کر دیا جائے گا تو اس دائمی اور ابدی زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ وہی کچھ پائیں گے جس کی خواہش ان کے دل میں آئے گی، یعنی وہاں ان کی اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، کوئی روک، کوئی ٹوک، کوئی پابندی وہاں نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح سے اس سورت اور اس سپارے کا اینڈ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے کہ دیکھیے 24ویں سپارے کی جو ابتدا ہے، 23ویں سپارے کے اینڈ پر ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کی ممانعت کس طرح کی گئی اور بتایا گیا کہ کیا ایک ایسا غلام بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہو اور وہ بہت ہی نرم دل ہو اور بہت ہی با اختیار ہو، مہربان ہو، یا وہ غلام بہتر ہے جس کے کئی آقا اور بد مزاج طرح طرح کے؟ تو یہ مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں، عقلی دلائل۔ اب نقلی دلیل بھی یہاں پر، نقلی دلیل جو قرآن سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24ویں سپارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے یعنی حق کی دعوت دی جائے تو اس کو جھٹلا دے، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہر دلیل، اور جیسے جیسے اب ہم اپنے 30ویں سپارے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قیامت، انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش اور جنت اور دوزخ کے تذکرے، کائنات کے ایک ایک ذرے سے توحید کی دلیل، یہ بھرپور طریقے سے انسان کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر شخص کا مینٹل لیول برابر نہیں ہوتا، کچھ لوگ بہت جینیس ہوتے ہیں، قرآن پاک میں یہی بتا دیا گیا کہ ان کے اندر اتنی نیکی، اتنی سعادت، اتنی فہم و فراست ہوتی ہے کہ اگر وہ کبھی اسکول کالج نہیں بھی جا سکے، اگر انہیں پراپر کوئی استاد نہیں بھی ملا، تو جب وہ کسی بھی استاد کو پا لیتے ہیں یا عقل، حکمت اور دانائی کی تھوڑی سی بھی کوئی بات سنتے ہیں تو فوری طور پر وہ ان کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ فطرتاً ذہانت بھی ان میں ہے اور ان میں خدا شناسی بھی ہے۔ اور کئی آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ بظاہر ڈگریاں ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں کہنے کے لیے، اور دینی علوم بھی بہت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے قدرتی طور پر ان کی طبیعت میں وہ فہم نہیں ہوتا، وہ خدا شناسی نہیں ہوتی، وہ معرفت الہی نہیں ہوتی، تو اتنی تعلیم حاصل کر کے بھی وہ اس علم کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ میری بات بھی سمجھ ہر کسی کو نہیں آئے گی، لیکن بتانا بہرحال لازم ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دماغ کے دریچے کھول دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کے مخاطبین تو ہر جینڈر کے، ہر قوم کے، ہر ملک کے، ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی تعلیم یافتہ، کوئی کم تعلیم یافتہ، کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ، کوئی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی ایوریج ہے، کوئی بلو ایوریج ہے۔
تو اس قسم کی سب کے دلچسپیاں الگ الگ ہیں. قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا فلسفی پڑھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے معاذ اللہ میرے لیول کی باتیں نہیں ہیں، میں تو بہت ہی ہائی فائی کوالیفائڈ بندہ ہوں، میرے لیول سے تو کوئی بہت ہی زبردست اعلیٰ عمدہ کتاب ہونی چاہیے تھی. وہ بھی اس سے متاثر ہوگا. اور ایک سیدھا سادہ بندہ جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، جب وہ اس کو پڑھے گا وہ بھی اس سے متاثر ہوگا، اس کی بھی سمجھ میں آئے گی. ورنہ دنیا میں دنیاوی کتابوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بہت ہی سمپل ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ شاعری کے حوالے سے، اب ہم اگر بڑے جو شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، علامہ اقبال جیسے، میر تقی میر جیسے، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی شاعری پتہ نہیں آج کل انٹرنیٹ پہ سب اپنے حساب سے کون کون بنا کر ڈال دیتا ہے. پاکستان میں تو گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے شعر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ بہت ہائی لیول پہ شاعری پڑھنے کی عادی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کتنا چیپ شعر لکھا ہوا ہے. یعنی آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کو آپ یہ شعر سنائیں گے تو یہ تو اس کی بے ادبی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی سمپل سیدھی سادی شاعری پڑھنے والے، یا جس طرح جو میں نے آپ کو بتایا ٹرانسپورٹ کے پیچھے شعر لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے سمجھنے والوں کو اگر آپ میر تقی میر یا اقبال سمجھانے کی کوشش کریں گے یا غالب سمجھانے کی کوشش کریں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی ہے اس سے. تو یہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی ہے، جس کو ہر جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کی سمجھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. بہت تعلیم یافتہ شخص کو اگر آپ چھوٹی موٹی باتیں بتائیں گے تو وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی، اور اگر آپ سمپل سے شخص کو بہت ہائی لیول کی کوئی انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے، ادب لٹریچر بتائیں گے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی بالکل سرسری آنکھوں سے اس کے دماغ میں سے نکل جائے گا، اس کو کہتے ہیں نا اوپر سے گزر جائے گا. تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کی ایک ہی کتاب ہے. ہر شعبے کا شخص، میں اب ایک ایک شعبہ نہیں گنوا رہی، بس آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، ہر شعبے، ہر فیلڈ کا شخص، ہر طرح کی ذہنی سطح رکھنے والا، ہر مزاج کا شخص قرآن پاک سے ایکولی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. اگر وہ چاہے، یہ شرط ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. تو سب سے بڑا جو کرم ہے، سب سے بڑا جو فضل ہے، اور سب سے زیادہ جو خوش قسمت شخص ہے، وہ ہوگا جس کو دین کی آگاہی، شعور، علم اور حکمت عطا کر دیا گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار نصیحتیں فرمائیں کہ شاید کوئی سمجھے اور غور کر لے. اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اپنے ہی طور پر اللہ سے وہ بات یا وہ رشتہ یا وہ چیز منسوب کر دے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کوئی تعلیم یا کوئی حکم نہیں دیا، جس کی کوئی آیت نہیں اتاری، اور نہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یعنی قرآن پاک پوری دنیا کے انسانوں کو دو گروپس میں بتا رہا ہے کہ دو گروہ ہیں. کیا ہیں؟ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یا تو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتے ہیں. اور ایک گروہ وہ ہے، اچھا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قرآن کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں جبکہ وہ رسول معجزہ لے کر آئے. دوسرا فریق ان کی اتباع، انبیاء کی اتباع کرنے والا، انبیاء کو ماننے والا ہے. کیونکہ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا اللہ کو ماننے والا ہے پہلے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہر انڈیویجول کو ڈائریکٹ تو پتا نہیں چلا نا، اللہ کے نبیوں نے بتایا. ہاں جب بتایا تو آپ کو کائنات میں ہر طرف نظر آنے لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود. اب دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، جب تک آپ کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، آپ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے تو آپ کبھی نوٹس بھی نہیں کرتے. جس دن سے آپ کو علم ہو جاتا ہے تب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ چیزیں جس طرح ہمارے سامنے ہیں ان کی دراصل حقیقت کیا ہے. تو اب چیز تو پہلے بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی اور بعد میں بھی ہے،
لیکن آپ کا دیکھنے کا جو اینگل چینج ہوا، جو شعور آیا، جو سمجھ بوجھ آئی، وہ معلومات یا علم ملنے کے بعد آئی۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ کوئی اپنے اوپر ایمان لانے اور اپنے آپ کو خدا بنانے کو تو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں مانو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا رسول مانو۔ تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعارف کروا دیتے تھے، یعنی کنیکٹ کر دیتے تھے اپنی اپنی زمانے کی جو قومیں تھی ان کو۔ اس لیے جس نے نبی کا انکار کیا تو گویا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ نبی کا اتباع کرنے، ان کو ماننے والوں کی جزا جو ہے، ان کا جو ابدی دائمی ٹھکانہ ہے، یقیناً وہ جنت کی صورت میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی کرم فرمایا اور اپنی ایک بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی خصوصی نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ مجرموں اور کافروں کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دیکھیں، کہیں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص 100 سال تک گناہ کرتا رہے، جو بھی اس کی عمر ہے، 70 60 سال ہے، 100 سال ہے، 120 سال لگا لیں، جتنی میکزیمم کر لیں، جتنی آپ اس کو کم سے کم کر لیں، جتنی بھی اس کی عمر تھی اس نے غفلت میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، سرکشی اور کفر میں پورا وقت گزار دیا، لیکن عمر کے آخری حصے میں کسی طرح ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اچھا، یہ جو لمٹ ہے نا، کب تک ایمان لانا نفع دیتا ہے، جیسے ہمیں قرآن پاک سے پتا چلا، واقعات سے بھی اور آیات سے بھی، کہ موت کو دیکھ کر یا موت کے فرشتے کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے۔ موت کا فرشتہ جس کی جان نکالنے یا روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے اوپر ویزیبل ہوتا ہے، آس پاس بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا چلتا، لیکن اس سے پتا چلتا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، اب وہ چاہے کافر ہو چاہے مومن، اس کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح روح جب نکل رہی ہوتی ہے جسم سے تو جنت یا دوزخ جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ یہ ابھی جان نکلنے سے پہلے کی بات ہے، دکھا دیا، یعنی ایمان والے کے سامنے جنت لا دی جاتی ہے، اس کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو وقت نزاع ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ موت کا وقت ہے، تو کافر کے سامنے دوزخ آ جاتی ہے۔ اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر جب نرقرے سے روح نکل رہی ہے، اس وقت اگر کوئی کہتا ہے میں ایمان لایا، جیسے فرعون نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کب کہا تھا؟ جب تقریباً ڈوب ہی گیا تھا، صرف ہاتھ اوپر پانی کی سطح پر تھے۔ جب موت دیکھ لی تب تو حجت تمام ہو گئی، اب تو سبھی مانیں گے، اب کیا کمال ہے۔ اس وقت کا ایمان اور اس وقت کی توبہ نفع نہیں دیتی۔ ہاں، موت سے پہلے پہلے، اب چاہے کل موت ہو جائے، چاہے آج توبہ کی اور تھوڑی دیر بعد موت ہو جائے، لیکن موت دیکھنے سے پہلے جس نے توبہ کر لی، چاہے اس نے بڑے سے بڑے گناہ کیے، چاہے اس نے ان گنت، یعنی اتنے کہ ان کاؤنٹیبل گناہ کر لیے، کوئی کہیں نہیں اللہ نے فرمایا معاف نہیں کروں گا۔ یہ کتنی رحمت ہے اللہ کی، یہ کتنا اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ یہی خوشخبری یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے کہ اللہ تمہیں بار بار خود دعوت دیتے ہیں، میری طرف آؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے معافی کے خواستگار بن جاؤ، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر بھی انسان کتنا غافل۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کہیں گے بہت سے لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، توبہ بھی تو کون سی توبہ ہے، یہ بھی تو قرآن پاک نے ایک ایک چیز تو قرآن پاک نے واضح کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کون سی توبہ توبہ کہلاتی ہے؟ جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دل سے شرمندہ ہو، دل سے نادم ہو، توبہ کرے۔ ایک اسٹیپ کیا ہے؟ اخلاص نیت میٹر کرتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ جب وہ توبہ کر لے گا تو جس کام سے اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے پھر اس کو ترک کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روز توبہ کرے روز شرک کرے، معاذ اللہ، روز کہ اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، توبہ کرتا ہوں، اگلے دن پھر اسی
کام پر اپنے لگ جائے. بات یہ ہے کہ وہ تو توبہ ہی نہیں ہے. وہ تو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ توبہ ہے کہ ہم نے ایک استغفار کی تسبیح روز پڑھ لی اور روز نئے سرے سے اللہ کی نافرمانی معاذ اللہ کرنے لگے. یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے. اسی لیے یہاں پر واضح بتا دیا کہ تم جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہو، کنفیس کر لیتے ہو، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کنفیس کرنے کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کی لسٹ کو دہرانا ضروری نہیں ہے. آپ کے آنسو ہی کافی ہیں. آپ کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت ہی کافی ہے. وہاں پوری لسٹ نہیں بتانی کہ میں نے یہ گناہ کیے. اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے کون سا عمل چھپا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ عمل ہمیں بھول گیا ہو گناہ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو علم میں ہے. یہ بھی کیسا پردہ رکھا ہے. اپنے منہ سے بھی مت کہو تم نے کیا گناہ کیا، بس توبہ کرو، آنسو بہاؤ. جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، گندگی کو صاف کر دیتا ہے. کیچڑ ہمارے جسم پر لگ جائے تو پانی سے صاف کر لیتے ہیں، ایسے ہی آنکھیں جب آنسو بہاتی ہیں تو وہ آنسو بھی ہمارے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. اور جو چہرے پر ایک آنسو بھی اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے نکلتا ہے، اس چہرے پر دوزخ کو حرام کر دیا جاتا ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ صدق دل ہی اس کی بنیاد ہے. یہ اخلاص نیت، یہ اس کی بنیاد ہے. اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ ان کے ہر گناہ کو بخش دے گا. سبحان اللہ. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے. دیکھیں یہ ہے اصل مسئلہ. آیت مبارکہ 53 سے 55 کے درمیان جو یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ آج مہلت ہے دنیا میں. اچھا آج آپ اور میں اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. اتنا کم وقت ہوتا ہے، نہیں تو میں آپ کو ایسی ایسی ایگزامپلس خود بتا سکتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہ سب باتیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. روزانہ ہم سن رہے ہیں. اور آج کل تو جو قرب قیامت سے پہلے تھا نا، سڈن ڈیتھس، موتیں ایسی ہونے لگیں گی، جوان اموات زیادہ کثرت سے ہونے لگیں گی. اس قسم کی بہت سی باتیں روایات میں بیان کی جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تو کچھ نہیں ہوگا. پہلے کچھ سالوں پہلے ہم سمجھتے تھے ہاں ہم بوڑھے ہوں گے، ہمارا بڑھاپا ہوگا، ہم ایسا کریں گے ویسا. بہت سے لوگوں میں یہ بات میں نے دیکھی اور ان سے ڈسکشن میں بھی مجھے پتا چلی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو تھوڑے سے اگلے ہفتے کی پلاننگ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. اور واقعی یہ تو ہمیں اب لگ رہا ہے نا، لیکن یہ حقیقت ہمیشہ سے ہی ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ایک لمحہ ہم اگر دنیا میں ہیں تو اگلے لمحے دنیا والوں سے دور ہوں گے. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہنا چاہیے اور رجوع کر لینا چاہیے. جھک جائیں اللہ کے سامنے. پھر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. سب قبرستان تک، کہاں تک لوگ جاتے ہیں؟ کوئی خیریت پوچھتا ہے، کوئی فیونرل میں شامل ہوتا ہے، کوئی فیونرل میں بھی شامل نہیں ہوتا، کوئی نماز جنازہ میں تو شامل ہوتا ہے لیکن قبرستان تک ساتھ نہیں جاتا. اکثر ہم ایسے بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ نماز جنازہ جب ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ گھروں کے آس پاس مساجد ہیں، دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ نماز جنازہ میں تو بہت لوگ شامل ہوئے، لیکن ایک بس کھڑی ہوتی تھی جس میں وہ میت گاڑی جس کو کہتے تھے، اس میں بیٹھ کر مخصوص لوگ ہی ساتھ جاتے تھے قبرستان تک. تو یہ بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تو آپ کا 100 سالہ ساتھ ہو، ان کے ساتھ 50 سالہ ہو، 20 سالہ ہو، صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہو، بس اتنا ہی وقت دیں گے آپ کو. کوئی تعزیت کر لے گا، کوئی جنازے میں شامل ہو جائے گا، کوئی قبر تک ساتھ جائے گا، کوئی اس کے بعد بھی کچھ دن تک
تعزیت کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے آئیں گے۔ اس کے بعد اس بارے میں کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اتنے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، اتنے کام کاج ہوتے ہیں گھروں کے، باہر کے، ملازمتوں کے، کہ بیٹھ کر سوچتے نہیں کہ جو بچھڑ گیا وہ کون تھا، کیسا تھا۔ آج کل تو مس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کسی کو، یہ وقت ہم پر آ گیا ہے۔ تو ایسے میں کیوں نہ ہم اپنا بچاؤ خود کر کے جائیں، کچھ ایسا بندوبست کر کے جائیں کہ دنیا والوں سے تو زیادہ امید نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، ایک مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ دعائیں خیر کرتا رہے، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ کسی کے پاس وقت ہوا، اس کو ذہن میں آ گیا تو ہی ہے، ورنہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے مناظر بھی پھر بیان کیے گئے، بندوں کو توبہ اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینے کے بعد قیامت کے مناظر مختلف اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہی انسان پڑھ لے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چاہے کتنے ہی ٹرانسپیرنٹ، حسین و جمیل، شفاف تھے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ دیکھیے کھینچ کھینچ کر کیوں؟ اس میں دو ریزنز ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ مجرموں کو کتنی ڈٹائی کرتے ہیں وہ، اگر آپ ان کو اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں آگے سے۔ اور ایک یہ کہ یہ کوئی ان کی عزت افزائی نہیں ہوگی، ان کو بڑی احترام کے ساتھ لے جایا جائے۔ وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو رسوا کر کے دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے۔ پھر اہل تقویٰ کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، جنت میں داخل ہونے کی ان کو دعوت دی جائے گی۔ دیکھیے ان کا استقبال کیسے ہوگا، پروٹوکول۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہے یا مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، تمہارے اندر اس کے لیے سختی مزاج میں نظر آنی چاہیے، اور جو مسلمانوں سے نرمی کرتا ہے تمہارے مزاج میں اس کے لیے نرمی نظر آنی چاہیے، چاہے ذاتی طور پر ہمیں کوئی پسند آئے نہ آئے۔ آج ہم پولیٹیشنز پہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آج ہم علماء دین پر بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سیاست دان سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک اپنی پارٹی ہم چوز کر لیتے ہیں تو ہم اس پارٹی کے سپورٹرز ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پارٹی جو ہے اس کا کام کاج کیسا ہے، بس وہ بندہ ہے، بس ہم اس کے سپورٹر ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں دین میں بھی یہی معاملات ہیں۔ کوئی مسلک یا پرٹیکولر کوئی شخص ہوتا ہے جس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کوئی اس سے اچھی اور بہتر اور مستند بات کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہاں پروٹوکول ملے گا، عزت افزائی کی جائے گی، اور لوگوں سے ان کے درجے کے حساب سے سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اہل ایمان کو بہت احترام دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے۔ یہ ہے ان کی تعظیم، یہ ہے ان کی عزت افزائی، کہ ان کو کہا جائے گا ادب سے داخل۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ریسیپشن دیتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبھی بہت سارے کسی ایک پروگرام میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو وی آئی پی گیسٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح لینے کے لیے آیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے لیے جگہ کا ارینجمنٹ الگ کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کرنے کے لیے خود مینجمنٹ میں سے جو سپیریئر عہدے پر ہیں، اچھے عہدے پر ہیں، وہ آ رہے ہیں، باقی لوگ اپنا آ کر بس بیٹھے جا رہے ہیں اپنی آئی ڈی شو کر کر کے، ان کے لیے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ خود اللہ کے فرشتے عرض کریں گے آئیے جنت کی طرف رخ کیجیے، جنت میں داخل ہوں، سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے کہ داخل ہو جائے۔ اس پر وہ بندے بھی اللہ کی تعریف کریں گے، وہاں پر بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جنت ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے،
بلکہ سوچیں گے کہ اللہ آپ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کبھی اس منزل پر نہ پہنچ پاتے۔ پھر سورہ غافر یا سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن یا سورہ غافر بھی اس کا ایک نام ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ غافر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصف بیان فرمایا گیا ہے، غافر الذنبی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گناہ ہے، غفور اسی سے بنا ہے نا، معاف فرمانے والا، مغفرت کرنے والا ہے، وہ بندوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ غافر کہا جاتا ہے کہ بخشش کرنے والا۔ اور اسی طرح سے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آیت مبارکہ 28 سے 45 تک جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایک مرد مومن، بندہ مومن کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اس کے خاص ذکر کی وجہ سے سورت کا جو دوسرا نام ہے وہ سورہ مومن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اصل ٹاپک ہے سورت کا، وہ حق اور باطل اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان کا مارکا ہے، یعنی کیا ڈفرنس ہے اور کیا نتائج ہیں۔ سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن پاک کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اللہ کے حبیب کی نبوت کی صداقت کے طور پر یہ معجزہ یعنی قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے اور گواہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی عظمت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے علوم اس کتاب میں بیان فرما دیے، چاہے کتنی سائنس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی، بلکہ فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، تحقیقات کا دائرہ بڑھے گا، ریسرچ سینٹرز قائم ہوں گے، اور ہر کسوٹی پر ہر طرح سے قرآن پاک کو جج کیا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو یقین آ جائے گا لوگوں کو کہ یہی وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہونے کا جس کو اعزاز حاصل ہے، اور یہی کلام ہے جو برحق ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، ویسے ہی قرآن پاک پر ان کا یقین اور ان کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ دیکھیے اتنی صدیاں بیت گئیں، قرآن پاک پر ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان تو شروع سے ہی تھا، ہم ایز اے مسلم ہم تو مانتے ہی تھے، لیکن یہ ایک سطحی ایمان ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے، تو یہ جب ہم عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان نظر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کا شعور بڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہوگی، اور اگر وہ تعصب اور ضد اور اپنی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں بیسیکلی جو ہمیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ ہم تعصب میں پڑ جاتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ جو پسند ہے بس وہ پسند ہے، جس جماعت کے ہم ہیں بس وہ ٹھیک ہے، لاکھ اس میں عیب ہو ہمیں وہ نظر نہیں آتی، اور لاکھ دوسری جماعت میں کوئی خوبی ہو ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو تعصب اس کو کہتے ہیں، یہ جب ہمارے دلوں سے یہ فیوریٹزم نکل جائے گا تو تب ہمیں حق اور باطل الگ الگ نظر آنے لگے گا۔ اور مسلمانوں کی تربیت اسلام نے یہی کی ہے کہ آپ سچ کو سچ دیکھیں اور جھوٹ کو جھوٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا، سچ کو سچ کہنے میں اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کا کوئی عزیز چھوٹ جائے گا، کوئی دوست روٹ جائے گا، کوئی عہدہ چلا جائے گا، کہیں سے کوئی اپرچونٹیز جو مل رہی تھی، جو بینیفٹس مل رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر مومن ہیں، یہ میں نے ابھی عرض کی کہ مومن سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اگر مومن ہیں تو ہمیں اپنے تمام تر مفادات اور اپنے خدشات کے اوپر قرآن کو اور اللہ اور اس کے حبیب کی رائے کو رکھنا پڑے گا، تبھی ہمیں اس کا اجر بھی نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے جو تعصب سے ہٹ کر حاسد، جو ان کے اندر حسد ہے، اسے نکل کر وہ سوچیں گے تو یقینی طور پر قرآن کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے، اور وہ بھی رہے ایسے بہت سے لوگ جو قرآن پر جن کا ایمان نہیں ہے لیکن وہ اس کی عظمت کے معترف ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ بہت عظیم کلام ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے جسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے اپنے ناموں سے، جس میں اللہ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اس میں خاص طور پر بیان فرمایا کہ وہ کیا صفات ہیں۔
اگر ہم نے ان کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور اصلاح ہوگی ہماری. وحی الہی ہونے کے ذکر کے بعد، قرآن کے بعد آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 خوبیاں، 4 صفات بیان فرمائی. تیسری آیت کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. فرمایا غافر الذنب، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر فرما دیا ذی الطول، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان، یعنی قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، یہ امید ہے. اور سخت پکڑ کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے. تو یہاں پر خوف ہے، ڈر ہے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. نہ اتنے بے خوف ہو جاؤ کہ نافرمانیاں کرنے لگو، اور نہ اتنے مایوس ہو جاؤ کہ نیکی سے ہی دل اٹھ جائے کہ نہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا فائدہ، کچھ بھی کر لیں گے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم ویسے کون سے بخشے جائیں گے، چلو اگر فلاں چیز بھی کر لی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا کام کرو اور امید اللہ کی رحمت سے کرو کہ اس کو قبول فرمائیں گے، اور برا کام کرتے وقت ڈرو کہ اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بہت خوبصورت یہاں پر بات ہے جو ہمارے لیے بیان فرمائی کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے. وہ فرشتے جنہیں عرش کو اٹھانے والے کہا جاتا ہے، حاملات العرش، ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی اس کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد دیے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، بس مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں. یعنی ہم توبہ کریں گے تو فرشتے ہماری سفارش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہو جائے گا، توبہ کی قبولیت کے امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے. اور ہم آپ کی راہ کا اتباع کر، اب یہ پھر وہ بتا دیا گیا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے نا، دیکھیں توبہ کا طریقہ کیا ہے، گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، معافی مانگے اور اصلاح کرے. تو فرشتے بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، یعنی اس کے راستے پر چلتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. سبحان اللہ. یہ فرشتوں نے ان فرشتوں کو کیسے یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کریں؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے ان کو مقرر کر دیا. کتنی خوش قسمتی ہے ایک انسان کی کہ فرشتے بھی اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا میں لگے ہوئے ہیں. اور کہا کہ اے ہمارے رب، آپ انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں. یہ دیکھیں، ایک تو کہتے نا کہ حشر کا جب دن ہوگا تو ایک ایسی ایک دم سے کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اپنی اولاد کو، نہ ماں باپ کو، نہ گہرے دوست کو. لیکن جب معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور یقیناً اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر سب کو اپنے جو دوست، احباب، عزیز رشتے دار تھے یاد آنے لگیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے دنیا میں محبت ہم کرتے تھے ہمیں ان کا ساتھ عطا کریں گے. اسی لیے حکم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیک لوگوں سے محبت کریں. اور بے شک اللہ ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے. اس کے بعد فرمایا ان کو عذابوں سے بچائے رکھیے، جسے آپ نے اس دن کے عذابوں سے بچا لیا تو بے شک آپ نے اس پر مہربانی کی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. پھر وہی بات ایک لمبی ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اصل کامیاب انسان کون ہے؟ آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھئی یہ بڑا سکسیسفل ہے، یہ بہت وسیع کاروبار والا ہے، یہ بہت مشہور ہے، جس بھی فیلڈ میں جو ہے.
ٹھیک ہے، انسان کو اگر اللہ نے دنیا میں بھی کچھ اعزاز عطا کیا ہے، کوئی خوبی کوئی کمال عطا کیا ہے، کوئی فن عطا کیا ہے جس میں وہ ماہر ہے، جائز کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، یقیناً اس کو بھی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور انسان بھی سوچتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے ٹیلنٹ لوگوں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن یہ کامیابی وقتی اور عارضی ہے۔ اصل کامیابی کی طرف اگر ہمارا دھیان ہے تو وہ ہوگی دوزخ سے بری ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا، دوزخ سے نجات، وہ جو دائمی ابدی زندگی ہے اس میں۔ اسی لیے کہا کہ جس کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، جس کو اللہ نے روز قیامت عذاب سے بچا لیا، اصل میں نجات اور کامیابی اس کے لیے ہے۔ بار بار واضح کیا جا رہا ہے، اہل جہنم کے حالات بھی بتائے جا رہے ہیں، اہل جنت کے معاملات بھی واضح کیے جا رہے ہیں، کہ پہلے بتایا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اب کفار یعنی جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے فسق و فجور کیا، اللہ کے احکامات کو پامال کیا، ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کرنے لگیں گے۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا، لیکن بات کیا ہے کہ اس وقت کا احساس کوئی نفع نہیں دے گا، اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو کوسنا، پھر اس دن وہ درخواست کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، ہم آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اب وقت گزر گیا ہے، دنیا میں عمل کی مہلت تھی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کا پورا ایک ایگزام جب لیا جاتا ہے، پہلے سے آپ کو سلیبس دیا جاتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے آپ کو معلومات دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد فائنلی اسسمنٹ کے لیے آپ کو جج کرنے کے لیے آپ کے جو آپ نے پڑھا اور کتنا سیکھا، ٹیسٹ یا ایگزام لیا جاتا ہے، ایگزام کی ڈیٹ دی جاتی ہے، وہ بھی پہلے سے بتائی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کل آ جانا ایگزام دینے، پہلے سے بتائی جاتی ہے، اور پتہ ہی ہوتا ہے کہ اب ایگزام ہوگا۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پورا سال اپنا یا جتنا بھی اس کا سیمسٹر کا ٹائم تھا وہ برباد کر دے، ایک کان نہ دھرے کسی نصیحت کی طرف، کسی لیکچر کو اٹینڈ نہ کرے، کوئی کام نہ سوال نہ جواب نہ تھی، لیکن ایگزام کے دن کہے مجھے ریئلائز ہو گیا ہے میں نے بہت ٹائم ویسٹ کیا اپنا، مجھے ایک چانس دے دے میں تیاری کر لوں۔ اب چانس نکل گیا، اب تو امتحان دینا ہے، اور پھر نتیجہ امتحان کے مطابق سامنے ہوگا۔ تو اب مہلت کا وقت گزر گیا، اور جہنم کے داروغہ یعنی جو فرشتے جہنم پر نگران ہیں، وہ کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، ناپسند کر رہے ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سخت ناپسند فرماتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم تکبر اور سرکشی سے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر یہ قیامت کا دن ظاہر ہے کہ بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے، بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو جو بھی اس کا عمل ہوگا نیک یا بد اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے یہاں پر ایک دفعہ پھر فرعون کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کو دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ طاقتور سرکش لوگوں کو زیر کرنا جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، سورہ غافر میں اس میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے فرعون اور اس کے لشکر کے سامنے، اس کے ساتھیوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور ہم یہ واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی فرعون کا ساتھی جو تھا وہ مارا گیا تھا غیر ارادی طور پر، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، محل میں اس کے وزیر بنا رہے تھے، تو اس شخص نے ان کا دفاع کیا، یعنی یہ تو نہیں بتایا کہ من پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی طرف داری کی اور بتایا کہ کیا تم صرف اس لیے اس شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو، اور اصل قتل کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے کوئی کفتی مارا گیا تھا، بلکہ اصل قتل کا
ارادہ جو تھا وہ ایمان لانا، ان کا حق کی دعوت دینا اور گناہ اور کفر سے روکنا۔ کہا کہ تم صرف اس لیے ان کا خون بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح اور روشن معجزات بھی لے کر آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو جب ایمان لانے کی دعوت دی ہے قوم کو، تو ساتھ اپنی رسالت کے ثبوت میں، دلیل میں معجزے بھی دکھائے۔ تو قوم تو بہرحال کہاں سننے والی تھی، لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ بس میری رائے یہی ہے کہ موسیٰ کو علیہ السلام قتل کر دیا جائے، اور اس سے کم درجے کی کوئی بات میرے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہی ہماری دنیا میں ہوتا ہے نا، ڈکٹیٹرشپ کا رول یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کنونس نہ کر سکیں اور آپ حق پر نہ ہوں اور دوسرا آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی ناحق بات نہ مانے، تو لاسٹ ریزورٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اپنے راستے سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ فرعون کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میرا جھوٹا جو قول ہے، جو میں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، یا جو میری طاقت ہے، یا جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں دبتے ہیں، میں ان پر حکومت کرتا ہوں، اگر میں نے یہ مان لیا کہ موسیٰ برحق ہیں تو پھر میرے ہاتھ سے یہ سارا اختیار نکل جائے گا۔ تو رجل مومن کی تقریر اتنی مؤثر تھی، اس کے دلائل اتنے اچھے تھے کہ فرعون کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اور بھی سننے والے اس کے ہم خیال بن جائیں، کنونس نہ ہو جائیں، قائل نہ ہو جائیں۔ تو اس نے خاص طور پر یہ کہہ دیا نہیں، یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اب موسیٰ اور ہارون دونوں کا وجود میں برداشت نہیں کر سکتا، نہیں، اور اسٹرکٹلی سخت سزا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنے طور پر سنانے کی کوشش کی۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اب وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو، اس کی بات سننے کے بعد فرعون اور مذاق اڑاتا ہے دین کا، تاکہ لوگوں کا مائنڈ اس سے آف کرے کہ کہیں وہ اس سے متاثر تو نہیں ہو رہے، ایمان تو نہیں لا رہے۔ اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے میرے لیے بلند و بالا محل تعمیر کرو، ایک عمارت تعمیر کرو، تاکہ میں ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا خدا کہاں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اکثر لوگ یہ شرارت کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی سیریس بات ہو رہی ہے، حق کی بات ہو رہی ہے، لاجیکل بات ہو رہی ہے، اور لوگ اس سے اثر فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسا اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں بات کو مذاق میں اڑا کر کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ فرعون ایسے مذاق اڑاتا رہا، اور قرآن پاک نے ذکر بھی اس کا کیا کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایک طرح دیکھا جائے تو موقع دیا کہ شاید وہ ایمان لے آتا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ نتیجتاً اللہ کا بندہ یعنی بندہ مومن تو حق بات کہہ کر عذاب سے بچ گیا۔ دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، آپ حق کو جانتے، آج کل لوگوں میں یہ بہت چیز کی کمی ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، ان میں سے ایک حق پر ہے اور ایک غلط ہے، تو لوگ حق والے کا ساتھ نہیں دیں گے، چپ کر کے منہ ادھر کر لیں گے کہ ہم کیوں بلا وجہ برے بنے۔ تو یہ چیز ہے کہ حق کی گواہی دینا، اب چاہے آپ حکمت کے ساتھ دے دیں، لڑیں مت اس سے، لیکن اس کو سمجھا دے، جیسے مرد مومن نے سمجھایا، دلیل دی کہ بھائی یہ تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں تو تم اس کو قتل کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھانا، حق کی گواہی دینے والا عذاب سے بچتا ہے، جو بنا رہے نا چپ کر کے گونگا، اور وہ دیکھے کہ اس کے سامنے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور وہ کچھ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، تو وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فرعون کا اور اس کی قوم کا عذاب دنیا میں بھی رسوائی کی صورت میں آیا، اور وہ عذاب کا شکار ہوا، ان کا حال یہ ہوا، اور قبر میں بھی عذاب ان کے پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح شام ان کے سامنے دوزخ کو پیش کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک، اور آخرت میں ان کو اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ صرف قہار نہیں ہے، صرف عذاب دینے والا نہیں ہے، ایمان لانے والوں پر اپنی بے پناہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے سکون کے لیے رات بنائی، نیند بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنائے، زمین سکون اور قرار کے لیے پیدا فرما دی، آسمان کو ہمارے سروں پر چھت بنا دیا، اور ہمیں بہترین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جن مقاصد کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں ان کو اس مقاصد میں بھی نہیں لاتا۔ مثلا دولت کی بات کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دولت کیوں عطا کی؟ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے دولت اس لیے عطا کی ہے
کہ بندہ اس میں سے مسکینوں کا حق رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی یہ شکر گزاری کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کو دینے کے لیے دولت دی گئی ہے اور کوئی پرپس نہیں ہے اس کا. تو اس حساب سے یہاں بتایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اسی مقصد کے تحت. آنکھ دی ہے حق دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے حق بات کہنے کے لیے، حق کی نصیحت کرنے کے لیے. تو یہ سب باتیں ہمیں، ان نعمتوں کا شکر ہم تبھی ادا کریں گے جب ہم ان کو صحیح استعمال کریں گے. پھر انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے اللہ کے وجود کی دلیل دی گئی کہ پہلے نطفہ تھا، پھر جمع ہوا خون بن گیا، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر اس میں جان ڈال دی گئی، اس کو عقل و شعور عطا کر دیا گیا، سماعت ہے، بصارت ہے، پورے جسم میں ہزاروں میل پر پھیلی ہوئی رگیں، یعنی اتنی باریک باریک آرٹریز اور وینز ہیں کہ وہ اگر جسم سے نکل آئے ان کی لینتھ کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ وینز اور اتنی باریک اور اتنی لمبی، اور یہ جال ایک بچھا ہوا ہے جسم کے اندر. یہ خوبصورت نظام ہے. خون کی گردش کرنا، دل کا حرکت کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں اگر انسان سوچے تو. پھر پیدائش کے بعد مراحل بتائے جا رہے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو کتنا بے بس، کمزور، لاغر سا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر طاقت آنے لگتی ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب مکمل جوان ہو جاتا ہے صحت تندرستی کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عقل و شعور عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کو فہم عطا فرما دیتے ہیں اور قوت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد بچپن سے جوانی، اور جوانی سے پھر دوسرا مرحلہ آ گیا بڑھاپے کا. بڑھاپے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، صحیح سنائی نہیں دیتا، چیزوں کی گرپ مضبوط نہیں رہتی، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ پیچھے والی اپنی حالت پہ ریورس ہو جاتا ہے کہ جیسے پیدائش کے وقت وہ کمزور تھا اور بے بس تھا. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا فرمانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان پر چلتے ہاتھ پاؤں ہمیں تندرستی پر، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے. اور پھر موت بہرحال آ جاتی ہے. موت بھی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. جیسے پیدا ہونا ایک مرحلہ ہے، موت یعنی مرنا بھی ایک مرحلہ ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اب انسان ان باتوں کو بھول گیا. وہ بھول گیا کہ وہ نطفہ تھا، کمزور تھا، بے جان تھا، خون کی ایک پھٹک تھا، ایک بوٹی تھا. اللہ نے اس میں زندگی ڈالی، پھر اس کو بڑھاپے تک اور موت تک کے مراحل سے گزارا. وہی ہر مرحلے کی نگرانی کرنے والا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ یعنی ہر دلیل سامنے ہے، پھر بھی لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب کرنے پر صبر کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، اور یہ صبر کی تلقین آپ کی دلجوئی کے لیے ہے. فرمایا کہ بہت سی قومیں آئیں اور ایسی نافرمانی کر کے ہلاک ہو گئیں. ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہ لوگ ان کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ قومیں تھیں جن کے مادی وسائل، یعنی ان کے پاس جو ریسورسز تھے، ان کی طاقت، ان کا اختیار موجودہ لوگوں سے بہت گنا زیادہ تھا. لیکن کیا انجام ہوا؟ تو پھر یہ لوگ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ مشاہدہ کر لینے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا. واضح کر دیا گیا دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج دنیا میں ایمان لاؤ عذاب کے آنے سے پہلے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے گا. پھر اگلی صورت ہے سورہ فصلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور سورہ حامیم سجدہ بھی ہے. اب یہ یہاں پر یاد رکھیے گا، مکی صورتوں میں سے یہ بھی آخری صورتیں ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ابتدا میں آیت مبارکہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتاب فصلت آیات، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین یا جس کے مقاصد یا جس کی نصیحتیں بالکل واضح ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے. اسی لیے اس کو سورہ فصلت کہا گیا. پھر اس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں 38 ورس میں سجدہ تلاوت آیا ہے، جس کے سننے پر اور پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں. جو نماز کی شرائط ہیں وہی سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں کہ باوضو ہیں، قبلہ رو ہو جائیں اور ایک
سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں۔ اس آیت کی نسبت سے اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خاص بات، یہاں پہ سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم سے ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد جو حامیم والی صورتیں ہیں قرآن پاک میں 7 ہیں، یعنی 7 ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کو یوزلی دین کی اصطلاح میں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے، آل حامیم۔ یہ صورتیں جس طرح سے ترتیب سے نازل ہوئی تھیں اسی ترتیب سے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، یعنی اب اس سے حامیم سے سب شروع ہونے والی صورتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، یعنی برین، اور قرآن کا جو مغز ہے وہ آل حامیم ہے۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سب حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کی زینت بنائی۔ سورت کے آغاز میں قرآن پاک کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اس رحمان رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو سب سے زیادہ با اختیار اور سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اس نے قرآن پاک کا ایک ایک مضمون انسانی ہدایت کے لیے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اب اس وضاحت کے باوجود بھی بہت سے بدقسمت لوگ ہیں جو اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو ان کو بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اتنی وضاحت کے بعد بھی جو نہ سنے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ اس کے کان بند ہو گئے ہیں، شاید یہ بہرا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ کس کی بدقسمتی تھی؟ یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ مشرکین کو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تمہارے جیسا یعنی بشری تقاضوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ یعنی ان کا کہنا آپ ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ مقام مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ابھی بھی نے بتا دیجئے میں نے کب دعویٰ کیا میں فرشتہ ہوں، اور انسان ہونا مقام نبوت کے خلاف تو نہیں، ہاں لیکن تمہارے جیسا انسان نہیں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتے ہیں۔ انبیاء ہم لوگوں جیسے نہیں ہوتے، ہزاروں چیزوں میں ہم سے مختلف ہیں، لیکن بہرحال بظاہر وہ انسان ہی ہیں اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو ہی بھیجا جانا تھا، لیکن ہم جیسے ہرگز نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا حال بتایا جا رہا ہے، پھر قوم عاد کا تذکرہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو بے پناہ اونچے لمبے قد اور جسمانی طاقت عطا کی تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ آرام سے وہ لوگ پہاڑ کو توڑ کر تراش کر اس میں اپنی مرضی سے چٹانوں کو توڑ کر اپنی مرضی سے تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ طاقت اور اختیار جب بڑھتا گیا تو اس تکبر میں آ گئے کہ ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور شکر گزاری کی راہ چھوڑ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی قوت اور جلال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے؟ اور ہوا پھر کیا تھا؟ جب تیز ہوا چلی اور تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، جو مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک ان پر وہ عذاب آیا، تو گویا یہ ایسے اڑ رہے تھے ہواؤں میں جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں، جھاڑ جھنکار اڑتا ہے، یہ ان کا انجام تھا۔ ایسے ہی قوم سمود نے بھی بڑی نافرمانی کی، شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھی ایک چنگاڑ کا عذاب بھیجا، ایک زلزلہ آیا جس سے یہ سب کے سب کہتے ہیں زلزلہ آیا اور بجلی ان کے اوپر گری، اور یہ سب ایسے ہو گئے جیسے یہاں پر کبھی کوئی بستی بسی ہی نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، وہاں ان کے اعضاء تک اور ان کے جسم کی کھال تک ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہاں پر متکبرین کا اور جو منکرین تھے ان کا تذکرہ تھا۔ اب مخلص مومنوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کا سب سے بڑا وصف استقامت ہے، اور دین پر ڈٹے رہنے کے لیے جو آپ کو سب سے بڑی چیز چاہیے وہ یہی ہے صبر و استقامت۔ ایک ایک لمحہ لگتا ہے بہکنے میں،
اور ایک ایک لمحہ لگتا ہے راستے سے ہٹنے میں۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو بس اب زندگی بھر اپنے قول پر جم گئے۔ یہی استقامت ہے، یہی ولایت ہے، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ نے دیکھا لوگ چینج ہوتے ہیں، کبھی دینداری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کبھی ایکسٹرا آرڈنری ماڈرن ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ تو استقامت بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو آج کے دور میں ٹوٹا نہیں، بکا نہیں، جھکا نہیں، سمجھے اس سے بڑا صاحب کرامت کوئی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قربانیاں دی، تکلیفیں سہی، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر لیا، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی من چاہی زندگی گزارو، یہاں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا کی مرضی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو تم نے دنیا میں خدا کی مرضی کا خیال رکھا، آج خدا تمہاری مرضی کا خیال رکھے گا۔ پھر وہی بات آ گئی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی شیئر اس سچویشن کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ آپ دنیا میں عظمت کا وہ معیار قائم کریں تو آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب استقامت میں بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، یعنی صرف اپنے عمل کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں، اور اس راہ کی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت بھی کرتے ہیں۔ کبھی وقت ہوا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جب آپ تبلیغ شروع کرتے ہیں تو آپ کو کس کس قسم کے چیلنجز سہنے پڑتے ہیں۔ اللہ سب کو استقامت دے۔ پارے کے اختتام پر سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کا بیان فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ نہ تو ہماری نیکی سے معاذ اللہ کی شان بڑھتی ہے، اور نہ ہمارے گناہ سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہمیں سراسر دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ اور اس کا فائدہ ملے گا، اور خدا نخواستہ اگر راہ سے بہکیں گے تو وبال ہمارے ہی اوپر ہوگا، ہماری ہی کی ہوئی ہمارے آگے آتی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ فرمائے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین یا خیر الناصرین، اللہ ہماری حاضری کو، اس مبارک کلام کو، اس کے ایک ایک حرف کو، ہر غلطی کو معاف فرما کر، ہر کمی کو پورا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، مومن مومنات کو، خصوصاً میری والدہ، ہم سب کے گھر کے مرحومین کو درجہ بدرجہ اس کا اجر عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گھروں سے ہر وبا، ہر بلا، ہر دکھ، ہر تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی نیک اور جائز خواہشات پوری ہوں، سب کی مشکلیں آسان ہوں، سب کے رنج و غم دور ہوں، پوری دنیا پر، پوری عالم انسانیت پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرما دیجیے۔ اس مشکل کی گھڑی کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہم سب پر بھی رحم فرمائیے، مومنوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دیجیے، ہمیں سچا مسلمان بنا دیجیے، اور ایمان پر، توبہ پر ہمارا چلتے ہاتھ پاؤں، تقوی پر خاتمہ ہو، روز محشر اپنا اپنے حبیب کا دیدار عطا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آپ سب بھی اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔